ہے، اگر آقا ہر جگہ موجود ہے تو ابو بکر عمر کا مقام و مرتبہ کہاں ہے؟ ارے اگر آقا ہر جگہ موجود ہے تو ابو بکر عمر کی اہمیت کہاں رہی؟ سب کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر سب سے گئے، باقی سارے صحابہ بہت بلند، لیکن وفات کے بعد چلے آقا سے جدا ہو گئے۔ ابو بکر عمر کو جو زندگی میں ساتھ تھے موت کے بعد بھی ساتھ تھے۔ اگر آقا ہر جگہ موجود ہیں پھر تو ہر خطہ میرے نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر عمر کا مقام و مرتبہ کہاں رہا؟ میرے محترم سامعین، آپ نے خواجہ علی حجویری کا نام سنا ہوگا، جن کو عام طور پر داتا شہید بخش کہا جاتا ہے۔ داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا کس کو کہتے ہیں؟ داتا فارسی کا لفظ ہے، اس لفظ کے معنی ہے دینے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو دینے والا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا میرا اللہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا دینے والا تو میرا اللہ، اور تیرا دینے والا جگہ جگہ، ہر جگہ، چپا چپا، شہر شہر، کریا کریا، بلکہ ہمارا دینے والا وہی ہونا چاہیے جو سردار انبیاء کا دینے والا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ سردار انبیاء نہ کہو؟ یہ کس نے کہا ہے کہ سردار انبیاء نہ کہو؟ یہ کس نے کہا ہے کہ سردار اولیاء نہ کہو؟ یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، سبھی کچھ کہو خدا کے بعد، بس خدا نہ کہو۔ میرے محترم سامعین، اور یہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے لا الہ کے؟ لا الہ یعنی معبود کوئی نہیں۔ ہم نے الہ کا معنی معبود سمجھا کہ اللہ کے الہ کا معنی صرف معبود ہے، الہ کا معنی صرف معبود نہیں بلکہ الہ کے کئی معنی ہے۔ الہ کا معنی معبود بھی ہے، الہ کا معنی مسجود بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ موجود بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی حاضر ناظر بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ، لا ایک تلوار ہے جو الہ پہ چلتی ہے، لا الہ، الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی علی کل شیء قدیر نہیں۔ یہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی کلمے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا یا ابا ہریرہ ان قتلت او حررت لا تشرک باللہ۔ ابو ہریرہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یعنی قتل ہو جانا، جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ کیوں؟ فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔